اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اپنی طرف سے، بانیان کی طرف سے، آپ تمام مومن مومنات کی طرف سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں وارث ماں، ولی ماں، سید ماں کی بارگاہ میں، آپ کی جد مولا کائنات کی ولادت بسعادت کے موقع پر، اور اللہ کی بارگاہ میں توسل اختیار کرتے ہوئے کہ بار اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہماری اموات کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے درگزر فرما۔ عزیزان مرتبہ، زبان میں سکت نہیں ہے کہ ہم اس شب اور کل کے دن کا ادراک کر سکیں جس میں یہ نور ولایت کا ظہور ہوا ہے۔ اس شب کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب شب قدر کا ادراک نہیں ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس قرآن کے عالم کی اس شب کا ادراک کیسے کر سکیں؟ اللہ نے قرآن کے لیے ایک قدغن لگا دی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ، اور تمہیں ادراک نہیں ہے لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب آپ اہل علم میں جانتے ہیں کہ عربی زبان میں 1000 سے اوپر کوئی ہنسا نہیں تھا، ہوتا تو اللہ یہ بھی استعمال کر دیتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں جیسی ہے یہ رات، یعنی جس میں وہ قرآن اللہ کا کلام آیا ہے، وہ رات تمام راتوں سے جدا ہو گئی، وہ شب تمام شبوں سے جدا ہو گئی جس میں قرآن آیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وارث قرآن امت جیسا ہو جائے؟ جو مفسر قرآن ہے، جو عالم قرآن ہے، کون ہے عالم قرآن؟ قرآن اس وقت تک سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک 7 وارث قرآن نہ رہے۔ کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ الف لام میم کیا ہے، حامیم کیا ہے، الف لام را کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد کیا ہے، حامیم عین سین قاف کیا ہے۔ یہ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں، کسی مفسر میں آج تک اور قیامت تک جرت نہیں ہے جو اس کی تفسیر کر دے سوائے محمد و آل محمد کے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق کون؟ علی بن ابی طالب، جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ علی مع القرآن، یہ حدیث معمولی نہیں ہے۔
علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، وقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو طہارت قرآن کی ہے وہ علی کی طہارت ہے۔ اور یہ حدیث صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، عامہ کے یہاں بھی حدیث موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس سے مراد عام تشریح نہیں کی جا سکتی ہے، ادراک نہیں ہے ہمارا۔ رسول کی زبان سے نکلے ہوئے جملے وہ عام فہم نہیں ہوتے۔ یہ صرف ایک حدیث اگر لے لی جائے تو علی کی عصمت کبریٰ کے لیے کافی ہے کہ اللہ کبھی کسی خطا کار کو قرآن کا وارث نہیں بناتا۔ اللہ کسی خطا کار کے سینے میں علم قرآن نہیں رکھتا۔ تو ہمیں ادراک نہیں ہے کہ یہ شب کیا ہے، کتنی برکت والی ہے، کتنی نعمتوں سے لبریز ہے، کیونکہ خود مولا کائنات اللہ کی نعمت کبریٰ ہیں۔ اور یہ وہ نعمت کبریٰ ہیں کہ جب تک رسول نے دعا نہیں کی، علی کو اللہ نے رسول کو عطا نہیں کیا۔ دو ہستیاں ایسی ہیں معصومین میں، ایک جناب زہرا اور ایک مولا کائنات، کہ جب تک رسول کے دستے دعا بلند نہیں ہوئے اللہ نے عطا نہیں کیا۔ ہر شے بغیر مانگے عطا کی ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میرے تیرا رب تجھے اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ تو رب سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے رسول میں اور امت میں فرق۔ آپ راضی کر کے نعمت لیتے ہیں، اللہ اس کو نعمتیں دے کر راضی کرتا ہے۔ اب اس سے مراد ہے کہ جو نعمت رسول پر آئی ہوگی وہ نعمت رسول جیسی ہونا شرط ہے، لازم۔ رسول سے گھٹیا نہیں ہو سکتی، نعمت ہی نہیں رہے گی۔ رسول سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول خود عظیم نعمت ہے۔ اب رسول کے بعد جو نعمت آئے، یا وہ قرآن ہو، یا علی ہو، یا زہرا ہو، یا حسن سے مہدی تک ہو، رسول جیسے ہوں۔ مولا کائنات کا جو پورا جسم سر سے پیر تک ہے، ہمارا اسی کا ادراک نہیں ہے بھائی۔ نفس علی کیا ہے، روح علی کیا ہے، ادراک نہیں ہے۔ یہ جو نفس اللہ بنے ہیں اور نفس مصطفیٰ بنے ہیں، ایک نفس رکھتے ہوئے دو طرف ہیں۔ شب ہجرت نفس اللہ ہیں، مباہلے میں نفس رسول بن کر گئے ہیں۔ اب علی کے نفس کا مالک ہے اللہ، اور اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس۔ اب رضی اللہ تب بنے گا جب علی راضی ہو۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، مجھے تو خطابت آتی نہیں ہے، خطیبانہ جملے نہیں ہیں۔ شب ہجرت کے بعد تمام مرازات ہیں علی کے پاس۔ اب اللہ راضی اس سے ہوگا جس سے پہلے علی راضی ہو۔ علی پہلے راضی ہو۔ ان کی مادر گرامی جن کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد، اس لیے مولا کائنات دونوں طرف سے ہاشمی ہیں، ننیالی بھی ددیالی بھی۔ اس لیے جناب ابو طالب جناب فاطمہ بنت اسد کا ایک رشتہ بھی ہے کہ آپس میں کزن ہیں، اسی خاندان کی چشم و چراغ ہیں آپ۔ اور تمام مورخین کے دفتر بھرے ہوئے ہیں کہ یہ وہ شہزادی ہے، وہ مخدومہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئی، ہمیشہ سے اسلام پر رہی ہے، ملت ابراہیمی پر رہی ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بتائیے ابو طالب پہلے دنیا سے گئے تھے یا فاطمہ بنت اسد پہلے گئی ہیں؟ جناب ابو طالب گئے ہیں۔ تو جب اللہ کے حبیب نے ان بیویوں کے نکاح فسخ کرائے جو مومنات ہو گئی تھیں، مسلمات ہو گئی تھیں، اور شوہر ان کے کافر مشرک تھے، تو گھر میں یہ خبر کیوں نہیں لی؟ بی بی کا عقد ابو طالب میں رہنا دلیل ہے کہ جیسی یہ مومنہ تھیں ویسے ابو طالب بھی کامل مومن تھے، اور یہ صلب ابو طالب کا کمال ہے کہ علی جیسے ولی کا نور صلب ابو طالب میں رکھا۔ ابو طالب کی ایمان کی بات تو بعد میں کہیے، پہلے ولایت ابو طالب تلاش کیجئے۔
جس کے صلب میں ایک ولایت نہیں بلکہ 12 ولیوں کا نور آ گیا ہو. اللہ اعلم حیث یجعل الرسالۃ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھے، ولایت کہاں رکھے، امامت کہاں رکھے، خلافت کہاں رکھے. میں اپنا امامہ اتار کے جب رکھوں گا تو میں ظرف کو پہلے دیکھوں گا کہ یہ پاک ہے. آپ جوتے سے پیر نکالتے ہیں تو زمین کو دیکھتے ہیں پاک ہے، کیونکہ ظرف اگر نجس ہوگا تو مظروف بھی نجس ہو جائے گا. آپ کو خبر ہو گئی، لیکن وہ مالک کائنات جب وہ ولایت کا نور رکھ رہا تھا تو اس کو پہلے طہارت دیکھنی ہے، کیونکہ نجس صلب اور رحم میں کبھی بھی نور ولایت و نبوت نہیں آ سکتی. اس لیے جس صلبوں میں اور ارحام میں یہ نور رہے ہیں وہ پاکیز و طاہرہ. اس لیے یہ بی جس کے متعلق مسلمانوں میں ایک شخصیت ہے جس نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، ایسا تشیع جنازہ ہم نے نہیں دیکھا آج تک جیسے آپ نے اس بی بی کا کیا ہے. 70 تکبیرات پڑھی ہیں رسول اعظم نے علی کی ماں پر، 70 تکبیرات پڑھی ہیں. قبر میں خود لیٹے ہیں، اس کے بعد چشی کو اتارا ہے، اپنا پیرہن بطور کفن دیا ہے. پیغمبر اسلام کسی بھی غیر مومن کے جنازے میں تشیع نہیں کر سکتے، کسی غیر مومن کے. اور یہاں قبر میں علی کو نہیں اتارا، خود اترے. جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ اتنی عزت اتنی تکریم کسی جنازے میں نہیں، تو فرمایا کہ یہ خاتون میری ماں ہے. جس کو مصطفیٰ اپنی ماں کہے اس کا رتبہ کتنا ہوگا، بلند ہوگا. اب میری زبان میں سکت نہیں ہے، اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے معصومین کے حوالے سے. جناب زہرا تو بتول بھی ہیں، عذرا بھی ہیں، طاہرہ ہیں نا. ایک بی بی کو بیت سے نکال کر کہہ رہا ہے کہ صحرا میں جا، تیری آغوش میں عیسیٰ آنے والا ہے. بیت المقدس سے نکالا نا. اب لوگ یہاں کہتے ہیں بھی آپ نے ایک اتفاقی عمل کو اتنی بڑی فضیلت بنا لی. وہ گزر رہی تھیں اور کعبے میں ولادت ہو گئی. اگر اتفاقی عمل ہوتا تو دروازے سے تالا کھول کر اندر جاتی نا. فضیلت کو اگر اپنی طرف موڑنا تھا تو دروازے سے جاتی. اور اتنے اطمینان کے ساتھ اس حالت میں کوئی خاتون نہیں نکلتی جتنے اطمینان سے فاطمہ بنت اسد نکلی ہے. تو جانتی تھی کہ میں آ نہیں رہی ہوں بلکہ بلائی جا رہی ہوں. دوسرا سوال، اگر اتفاقی عمل آپ کہتے ہیں تو 3 شب و روز، ایک روایت میں 4 روز تک بی بی جوف کعبہ میں علی کے ساتھ رہی ہیں. کسی مہذب خاندان کی خاتون 3 شب و روز یا 4 شب و روز نہ آئے تو گھر والوں کو خبر تو کرنی پڑے گی نا کہ کہاں گئیں. ابو طالب کو خبر نہ ہوئی، رسول اعظم کو خبر نہ ہوئی کہ میری چچی کہاں ہیں. یہ تیسرے روز یا چوتھے روز جو آئے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ سب جانتے تھے کہ شہزادی کہاں ہے. جو لوگ کہتے ہیں فضیلت اپنی طرف موڑنا چاہتے تھے، یاد رکھیے علی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہو گیا، کعبے کی فضیلت ہے کہ علی اس میں پیدا ہو گیا. مولا کائنات تو جہاں بھی پیدا ہوتے وہ علی ہوتے. علی فضیلتوں کا کبھی بھی متمنی نہیں رہا، فضائل متمنی رہے کہ مجھے علی مل جائے. علی کو کبھی تمنا نہیں رہی. فضائل تو طواف کرتے ہیں ذات علی کا، وجود علی کا. جس کا چہرہ دیکھنا عبادت بن جائے وہ متمنی ہوگا. جس کا ذکر عبادت ہو جائے، جس کی محبت عبادت ہو جائے. سر سے پیر تک مولا کائنات.
اگر آپ مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ میں مولا کائنات کا حلیہ پڑھیں گے تو آپ شرمندہ ہو جائیں گے کہ یہ مسلمان لکھ رہا ہے، اور غیر مسلم لکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے غیر مسلم ہوتے ہوئے مولا کائنات کا یہ حسین ترین چہرہ تھا مولا کائنات کا۔ اچھا کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر لوگ حلیوں پر آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ پست قد تھا علی کا، حالانکہ رسول اعظم اور مولا کائنات کے قد میں ایک معجزہ تھا کہ علی نے کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں دیکھا اور کبھی یوں کر کے نہیں دیکھا، ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھی، جیسے سامنے والے کا قد تھا دونوں کا ویسا قد بن جاتا تھا۔ حسین ترین چہرہ، گول چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، اس پہ بڑی پلکیں، بھویں آپس میں ملی ہوئی، پیشانی کشادہ، رخسار حسین ترین، لبہائے مبارک حسین ترین، دندان بالکل سامنے کے جنہیں صنایا کہتے ہیں، بالکل یکسانیت کے ساتھ۔ حج کے موقع پر ایک شخصیت بھی تھی اور مولا کائنات بھی تھے، تو آپ نے ایک شخص کے تماچا مارا تھا، تو وہ خیمے میں آیا اس شخصیت کے اور کہا کہ علی نے مجھے تماچا مارا ہے، تو اب اتنی تو جرت نہیں تھی کہ علی کو بلاتا، کہا چلو میرے ساتھ، یا علی آپ نے اس کو تماچا مارا ہے؟ فرمایا ہاں مارا ہے، کیونکہ یہ کسی کی غیرت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا بھائی عرفات کے میدان میں، یہ کسی کی غیرت کو دیکھ رہا تھا اس لیے تماچا مارا ہے۔ تو اب وہ شخصیت کہتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، عین اللہ نے دیکھا ہے اور ید اللہ نے تجھے مارا ہے۔ علی کی آنکھ وہ منظر برداشت نہیں کر سکتی جو معصیت الہی ہو، وہ منظر علی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، پورا وجود، نفس اللہ تو کیا ہوں گے آپ۔ روایات کے اندر ہے کہ سرائی دار گردن تھی اور ایسے چمکتی تھی جیسے چاندی چمکتی ہو، انتہائی حسین قدم، بالکل رسول اللہ کے مشابہ، جب چلتے تھے یکسانیت کے ساتھ۔ یہ عزت و تکریم اللہ نے جو دی ہے اس مخدومہ کو، تو اس میں یہ 3 افراد تھے، 4 افراد تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہے اور وہ خانہ کعبہ کے قریب آ کر اسی مقام پر جہاں آپ شگاف دیکھتے ہیں شکم اتھر کو اس سے مس کیا، دعائیہ جملے کہے، تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے تمام نبی اور رسول پر ایمان رکھتی ہوں، جو کچھ تیری بارگاہ سے ہے ایمان رکھتی ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دیوار شک ہوئی اور عجیب طریقے سے شک ہوئی۔ خدا نہ خواستہ کسی بھی ہال کی، کمرے کی دیوار شک ہو رہی ہو تو عقل نہیں کہے گی کہ اندر جاؤ، عقل ہٹا دے گی، شعور ہٹا دے گا کہ خطرہ ہے۔ بی بی دیکھ رہی دیوار شک ہو رہی ہے اور اطمینان کے ساتھ جا رہی ہیں، تو دلیل ہے کہ اللہ دیوار میں ایک آیت پیدا کر کے بتا رہا ہے کہ کائنات میں یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی جو علی کو ہم نے دی ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ متصل ہو گئی، مل گئی۔ اچھا چلیے، جاتے ہوئے تو کچھ لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن جب برآمد ہوئی ہیں تو پورا مکہ تھا۔ ایک نام لکھا گیا ہے یزید، مکے کا رہنے والا ہے، اس نے کہا ہے کہ لوگوں نے تالا کھولنا چاہا کہ کیا معاملہ، وہ بی بی اندر چلی گئی، تالا کھلا نہیں۔ ایک روایت میں جب 3 روز بعد یا 4 روز بعد جناب ابو طالب، بنی ہاشم کے اور افراد اور رسول اعظم تشریف لائے ہیں، تو جناب ابو طالب چابی سے تالا کھول رہے ہیں، تالا نہیں کھلتا۔ ایک شخص نے آواز دی ابو طالب اس کو توڑ دو۔ رسول اعظم نے فرمایا چچا نہیں، شریف لوگ تالے نہیں توڑتے۔ ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے توڑ دو، رسول فرما رہے تھے شریف آدمی نہیں توڑتے، کہ اچانک دیکھا دیوار پھر پھٹی۔
اور آغوش میں مولا کائنات ہیں. سب سے پہلی نگاہ علی چہرہ رسالت پر پڑی ہے. اور بی بی کا بیان ہے کہ جب میں خانہ کعبہ میں آغوش میں میرے علی آ گیا تو ایک آواز بلند ہوئی, بی بی تیری آغوش میں جو آیا ہے یہ کائنات میں پہلا بت شکن ہے. اس لیے برادران ہمارے جو ہیں وہ مولا کائنات کا جب نام لیتے ہیں جمعہ کے خطبے میں تو کیا کہتے ہیں؟ علی کرم اللہ وجہہ. اس کے کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کا عزت والا چہرہ. اور تشریح میں لکھا ہے کہ کرم اللہ وجہہ کیوں کہا گیا؟ کہ علی کا کبھی بھی سر بت کے سامنے نہیں جھکا. کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا. رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا, چچی اس کو میری آغوش میں دیجیے. یعنی پہلا گہوارہ علی کا بنا ہے بازوئے مصطفیٰ. اور پہلی غذا آپ نے 3 دن تک ماں سے غذا نہیں لی. پہلی غذا جو ہے وہ لسان رسالت. اور اب جب رسول نے فرمایا کہ علی کچھ کہو تو کہا کیا؟ کہاں سے پڑھوں؟ توریت پڑھوں, انجیل پڑھوں, زبور پڑھوں؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. سورہ مومنون کی تلاوت کی, اب یہ نازل نہیں ہوئی. تلاوت کر کے بتایا کہ میں صرف قرآن ہی کا عالم نہیں ہوں, ہر صحیفے اور کتاب خدا کا عالم ہوں. اب آپ یہ روایتیں سنتے ہیں کہ مولا کا ایک لقب کیا ہے؟ ہم اسے کہتے ہیں حیدر. لفظ یہ حیدر 2 لفظوں کا مرکب ہے. یہ حیا درا. عربی میں بڑا جو اژدہا ہوتا ہے نا اس کے مختلف نام ہے, ثعبان بھی کہتے ہیں, لیکن حیا اژدہا کو کہتے ہیں. درا مانے چیر دینا, برابر سے اس کو چیر دینا. وہاں کہتے تھے کہ مکے میں ایک رسم تھی کہ جس کو یہ اژدہا ڈس لے اس کی تو ماں باپ کی خیر نہیں, اور جس کو سونگ کے چھوڑ دے اس کے قصیدے پڑھے جاتے تھے, اشعار پڑھے جاتے تھے. جناب ابو طالب کے پاس یہ لوگ آیا اور کہا کہ ابو طالب رسم مکہ سے واقف ہو؟ فرمایا ہاں بالکل واقف ہوں. ڈرے وہ جسے کچھ خوف ہو, کمزوری ہو. جس میں کمزوری ہوگی وہ گھبرائے گا اس منزل سے. روایات میں ہے کہ وہ پتھر کافی عرصے تک محفوظ رہا جس پہ مولا کائنات کو لٹایا گیا تھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں لٹاتا ہوں, چھوڑو اس کو. اب وہ آیا تو مولا کائنات نے دائیں ہاتھ سے اس کا اوپر کا جبڑا پکڑا. دیکھیے علی میں اور کلیم اللہ میں یہی فرق ہے. اپنے ہاتھ سے جب عصا گرایا اور وہ اژدہا بنا تو دوڑے, موسیٰ دوڑ پڑے. اور یہ ولایت ہے علی کی کہ اژدہا سے خوف زدہ نہیں ہوئے. دائیں ہاتھ سے اوپر کا جبڑا پکڑا, بائیں ہاتھ سے نچلا جبڑا پڑ کے اس کو چیر دیا. تو چاروں طرف سے آوازیں بلند ہوئی, حیا درا. تو اژدہا چیر دیا علی نے. یہ حلال و حرام کی میزان ہی چیر دی. تو بھائی حلال و حرام کی میزان اژدہا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے خود محبت علی کو ایک میزان بنا دیا ہے کہ علی کی محبت کبھی بھی اس ظرف میں نہیں سما سکتی جہاں نجاست کا ایک ذرہ بھی ہو. آپ جتنے بھی حاضرات ہیں اور جو غیر حاضر ہیں وہ اپنی ماؤں کو دعا دیا کریں کہ انہوں نے پاکیزہ دودھ پلایا آپ کو. اس لیے اللہ نے آپ کو علی سے محبت کرنے والوں میں رکھا ہوا ہے. محبت خود بخود نہیں ہوتی جب تک کمال سامنے نہ ہو, شخصیت سامنے نہ ہو, کردار سامنے نہ ہو, اسوہ سامنے نہ ہو, اس وقت تک محبت نہیں ہوگی. یہ محبت آج دلوں میں باقی رکھنا سب سے بڑا معجزہ علی ہے. علی تو خود معجزہ ہیں.
اس لیے آیت کے تیور دیکھیے آپ، کعبے میں جو علی آئے ہیں وہ آیت کے مطابق آئے ہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے قُل رب ادخلنی مدخل صدق، میرے حبیب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور دعا اس ادب سے کیجئے، پالنے والے مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے سچائی کے ساتھ باہر نکال، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اور تو قرار دے میرے لیے سلطان النصیرہ، سلطان اور نصیر، سلطان جو ہے یہاں بامعنی ہے معجزے کے، کیونکہ قرآن میں کہیں بھی لفظ معجزہ نہیں آیا، اس کے متبادل لفظ آئی ہیں، بینات، آیت، سلطان۔ مجھے ایک معجزہ چاہیے اور مددگار چاہیے، لیکن ناصر نہیں چاہیے، نصیر چاہیے۔ ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے اور کبھی نہ کرے، نصیر اسے کہتے ہیں جو مسلسل مدد کرے۔ یعنی دعائے رسول یہ ہے کہ مجھے صرف علی نہیں چاہیے، علی سے لے کے مہدی تک ناصران دین چاہیے۔ مولا کائنات دنیا میں تشریف لے آئے، اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی برکت ہوگی، کیا فضا ہوگی مولا کائنات کے آنے کے لیے، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ایک روایت میں ہدیتاً آپ کو سنا رہا ہوں جو رسول اللہ نے مولا کائنات کی زندگی میں مولا کائنات سے خطاب کیا تھا، یا علی، آپ ایسے مقام پر دفن ہوں گے کہ جو مومن یا مومنہ وہاں داخل ہو جائے تو اس کی 6 پشتیں گزری ہوئی، 6 پشتیں آنے والی اللہ بخش دے گا۔ یعنی جہاں مولا کا روضہ ہے نجف اشرف، دو پڑوسی نبی ہیں آپ کے، حضرت آدم، حضرت نوح۔ روایات میں ہے کہ حضرت نوح نے یہ قبر کھودی تھی اور یہ ذہن میں رکھ کے کھودی تھی کہ یہاں آخری پیغمبر کا وصی آرام کرے گا۔ اللہ نے تحفہ دیا نوح کو، نوح اب ہم تمہیں اسی علی کا پڑوسی بنائیں گے۔ آدم بھی دفن وہی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، اور پیروں میں 70,000 انبیاء ہیں، جسے ہم کہتے ہیں پائن پا، پورا وادی السلام۔ مولا ہو تو ایسا ہو، ہم ایسے ویسے کو مولا نہیں مانتے بھائی، ہم مولا اسی کو مانتے ہیں جس کو اللہ مولا بنائے اور رسول کی زبان سے اعلان کرائے۔ ہم علی کو از خود مولا نہیں مانتے، اللہ نے مولا بنایا ہے، اور اس وقت بنایا ہے جب کچھ نہ تھا۔ اتمام حجت تو 18 ذی الحجہ روز غدیر ہوئی ہے، یہ اتمام حجت ہے۔ قبلت مخدوم صاحب تشریف فرمایا، تمام آپ اہل علم ہیں، یہ صرف ایک آیت اگر آپ لے لیں مولا کائنات کی تو اس میں ایک لفظ میں فضائل کے ابواب کھلتے ہیں۔ جو ہی آپ نے اعلان کیا نا من کنت مولا فاز علی مولا، فوراً آیت نازل، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یوم پر الف لام داخل ہو گیا ہے، یعنی یہ دن تمام دنوں سے افضل ہو گیا۔ الیوم، آج خاص دن تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ دیکھیے بڑی فصاحت ہے قرآن مجید کی، اور جو عربی زبان ہے یہ کائنات کی زبان ہے۔ آج کے دن یعنی مخصوص دن ہم نے تمہارے دین کو، اپنا دین نہیں کہا، تمہارے دین کو ہم نے کامل کر دیا آج کے دن۔ کیا مطلب؟ اگر آج کے بعد ولایت علی کا اقرار نہیں ہے تو تمہارا دین کامل نہیں، ناقص ہے۔ کیونکہ یہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ دین الہی ناقص رہا ہو، نعوذ باللہ، نا، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ دین کو کہا ہے تمہارا دین جو آج تک تمہارے پاس پہنچا ہے، آج کے بعد اگر اس میں ولایت کا اقرار نہیں ہے
تو دین کامل نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ دیکھیں لفظ کتنا با کمال ہے، پہلے جملے میں لفظ کمال آیا ہے، دوسرے میں آیا ہے تمام، اور ولایت کو اللہ نے کہا ہے میری نعمت۔ اپنی طرف نسبت دی، میری نعمت، دین تمہارا جو رسول کے ذریعے تم تک پہنچا ہے، لیکن نعمت میری۔ اور یاد رکھنا میں تمہیں سے نعمتوں کا حساب ایسے نہیں لوں گا کہ میرا رزق کتنا کھایا۔ شریف میزبان کبھی مہمان سے نہیں پوچھتا کہ کتنا کھایا۔ اللہ سے بڑھ کے میزبان کوئی ہے؟ اللہ میدان حشر میں صرف ایک ہی سوال کرے گا کہ اگر تم نے ایک نعمت کو مان لیا تو میری ساری نعمتوں کا شکر ہو گیا۔ کفوہم انہم مسئولون، روکو روکو ان کو، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ علامہ حسین بخش جاڑا کہتے ہیں چوکیاں بنی ہوں گی۔ ابن حجر مکی جیسا متعصب کہتا ہے کہ آیت کا مصداق علی ہیں، کوئی شخص نہیں گزر سکے گا جب تک کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ مل جائے۔ روکو انہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یا اللہ نمازیں پوری ہیں، حج ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس سب کچھ ہے۔ کہ نہیں 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 نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کتاب میں پہلے ورق پر اقرار ولایت علی ہے یا نہیں ہے؟ شیخ الجامع علامہ اختر عباد جنہیں مفات الجنان کا ترجمہ کیا تھا، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ میرا رزق کتنا کھایا۔ اللہ اگر پوچھنے آئے تو تم اس کی ایک نعمت کا حساب نہیں دے سکتے۔ جتنے بھی اس وقت امام بارگاہ کے اس سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے امام بارگاہ جو ہے نا، یہ آپ امام بارگاہ کہتے ہیں، یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ رسول کی حدیث ہے، فرمایا میرے صحابیوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغ میں ٹہلو؟ فرمایا ہاں مولا۔ یا رسول اللہ فرمائیے کیسے؟ کہاں جس زمین پر بھی ذکر خدا اور ذکر اہل بیت ہو جائے اللہ اسے جنت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے میں عموماً کہا کرتا ہوں گھر میں ایک مرتبہ سال میں ایک مجلس ضرور کریں، گھر والوں کو بٹھا کے ذکر آل محمد کر دیں، اس کی برکت ہی اور ہے، اس کی اہمیت ہی اور ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ مجمع اکٹھا کریں، گھر میں بٹھائیں، کتاب سے ذکر محمد آل محمد کر لیں، کیونکہ اللہ اس زمین کی حیثیت بدل دیتا ہے جہاں ذکر آل محمد ہو۔ حدیث قصہ کی تلاوت کر لیں، کیونکہ اس میں معصومین کا تذکرہ ہے، فضائل اہل بیت ہیں اس کے اندر۔ فرمایا جس زمین پہ بھی ذکر الہی، ذکر محمد آل محمد ہو، اللہ اسے باغیچہ جنت بنا دیتا ہے۔ اور جتنی دیر تک تم وہاں بیٹھے رہتے ہو اللہ تمام مشکلات کو دور کر دیتا ہے، پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ وہ لطف نازل کرتا ہے جو تمہاری آنکھ نہیں دیکھ پاتی۔ اس لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو ایک سانس میرے دادا حسین کی محبت میں لے وہ سانس نہیں ہے بلکہ وہ تسبیح الہی بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے آپ نے کتنی سانسیں لی ہوں گی ابھی تک؟ یہ سانس نہیں لیا آپ نے، یہ تسبیح بن رہی ہے۔ قبلہ کا آپ شاعر ہیں، وہ ان کی عاجزی تھی، وہ کہہ رہے تھے میں چھوٹا تھا۔ نہیں بھائی نہیں، ایک شعر لکھ دے کوئی اہل بیت اطہار پر، اس کی عظمت اور ہے۔ ایک بیت لکھ دے، اس کی عظمت اور ہے۔ اگر ذاکر اور شاعر آل محمد اپنا حیثیت سمجھے اور اس کو تجارت نہ بنائے، اس کا مرتبہ ہی اور ہے، اس کا مرتبہ اور ہے۔ لائنیں دو ہوں گی جنت میں، علماء والی سست ہوگی، عزاداروں کی تیز رفتار ہوگی، ذاکرین کی تیز رفتار ہوگی۔ آپ کا مقام بہت بلند ہے، یاد رکھیے آپ۔
آپ کی ماؤں نے کوئی ایسی نیکیاں کی ہیں، ایسی طہارت کے ساتھ تربیت کی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بیٹھ جانا ہی بہت بڑی نعمت. یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے. ہر ایک کوئی نصیب نہیں ہوتا جو ذکر آل محمد میں اتنی بےتابی سے. کوئی سیاسی جلسہ کرے تو انسان چاہت کے ساتھ نہیں آتا، انہیں لفافے بھی دیے جائیں تو نہیں آتے. یہ صرف ذکر محمد و آل محمد ہے. یہ قلوب کو کھینچ لیتی ہے، یہ دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. تو جو علی اب جہاں تشریف فرمائے، نجف کی آپ جانتے ہیں روایات ہیں کہ نجف میں کوئی کام نہ کریں، صرف سوئیں تو سونا بھی عبادت ہے. نجف کی فضاؤں میں سانس لینا عبادت ہے. قبلہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تعقیبات پڑھیں، وہ تو ایک الگ ہے نا. صرف بیٹھے ہوئے سانس لے رہے ہیں. کیوں؟ وہاں ایسی ذات آرام کر رہی ہے جس کی پوری زندگی میں ایک سانس بھی اطاعت الہی سے خالی نہیں ہے. سورج کا پلٹ آنا یہ علی کی ولایت نہیں ہے بھائی. علی کی ولایت ظاہر ہی نہیں ہوئی. جس کے امر بالمعروف کی نیکی کو دیکھ کر لوگ بہک گئے، گمراہ ہو گئے. ولایت دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ رسول اللہ کی یہ فرمان جنگ خیبر پر، آپ فرمائے اے علی اگر میں تیری ایک فضیلت لوگوں کو بتا دوں، ایک فضیلت کہی آپ نے، فضائل نہیں کہے، ایک فضیلت بتا دوں تو جہاں سے گزرے لوگ تیری پیروں کی خاک بطور برکت اٹھا کر لے جائیں. لیکن میں ڈرتا ہوں یہ تجھے کہیں عیسیٰ ابن مریم جیسا نہ سمجھ لیں. خلیل احمد نحوی گزرا ہے، ادب و علم کا ایک ماہر اپنے دور کا، ایک نام ہے اس کا ادب میں. اس سے پوچھا علی تمہارے نزدیک کیا ہیں؟ مجھ سے پوچھتے ہو؟ علی سے بڑھ کر کائنات میں نے کوئی دیکھا نہیں، کیونکہ علی کے دروازے پہ ہر شخص آیا، علی سوائے اللہ کے در کے کسی در پہ نہیں گیا. اور دوسرا یہ کہ علی کی فضائل محبوں نے خوف سے چھپائے، دشمنوں نے عداوت سے چھپائے. یہ تو قبلہ ابھی چھپائے گئے ہیں. اگر ظاہر ہوتے، جس کے چہرے میں ہر نبی کی شکل نظر آ رہی ہو. میں اس حدیث کو بالکل اپنے رنگ میں عرض کر رہا ہوں تشریح کے ساتھ. آدم سے عیسیٰ تک کسی نے زیارت کرنی ہو تو صرف علی کے چہرے کو دیکھ لے. اللہ کی تمام صفات کا مظہر ہے چہرہ علی. جس کو علی کی محبت میں توحید نہیں ملی اسے کہیں توحید نہیں مل سکتی. جب ہم علی کے فضائل پڑھتے ہیں تو خدا کے اور نزدیک ہو جاتے ہیں. یا اللہ تو نے مجھے ایسا امام عطا کیا جس کا ذکر کرنا عبادت. آپ دیکھیے دنیا میں کوئی چیز لے لیں اس کا ایک پہلو کارآمد ہوگا، ہر پہلو کارآمد نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ قرآن لے لیجیے. آپ ساری رات کہتے رہیں قرآن قرآن قرآن، عبادت ہو جائے گی جب تک تلاوت نہ کریں. پانی کا تصور کر کے آپ قلم سے لکھیں، مکتوبی پہلو ہے، ملفوظی پہلو ہے، ذہنی پہلو ہے، حقیقی پہلو، ہر شے کے 4 پہلو ہیں. پانی اس وقت جب تک وہ جام میں آپ کے ہاتھ میں نہ ہو اور حلق سے نیچے نہ اترے تشنگی دور نہیں ہوگی. ساری رات سوچتے رہیں، ذہن میں رکھتے ہیں، لکھتے رہیں، کہتے رہیں پانی پانی، پیاس نہیں بجھے گی جب تک حقیقی پانی گلاس میں نہ ہو. لیکن علی کا ہر پہلو کارآمد ہے. تصور میں لائیں تو تب بھی عبادت، زبان سے ذکر کریں تو تب بھی عبادت، دل میں محبت اپنا لیں تب بھی عبادت. علی کا سامنے چہرہ ہو
دیکھنا عبادت. اس لیے رات بھی میں نے عرض کیا تھا وہ مجلس کے حوالے سے کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. ایک مومن کا چہرہ دیکھنا عبادت. ہو مومن، ہو علی کا ماننے والا. اس سے بڑا صدقہ جاریہ نہیں ہے. آپ کسی کو 1000 روپے دے دیں وہ بھی صدقہ ہے، 2000 دے دیں صدقہ ہے، لیکن ایک مومن کا چہرہ اس لیے دیکھنا کہ یہ علی کا شیعہ ہے، اس سے بڑا صدقہ جاریہ ہی نہیں ہے. صرف نگاہ کی ہے نا ہم نے اس چہرے کی طرف. مشرم بن وعیب، واو عین یا بے، 190 برس عمر تھی اس کی. اس نے پوری زندگی میں صرف ایک دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے کسی ولی کی زیارت کرا دے. موت سے پہلے ولی کی زیارت کرا دے. تو اللہ نے کیا کیا؟ ابو طالب کو اس گھاٹی میں بھیج دیا. بھائی میں نے کہا نا ولایت تلاش کرو ابو طالب کی. وہ دعا کر رہا ہے ولی کی زیارت کرا. اور علی کا بابا اس غار میں گئے، یہ بیٹھا ہوا تھا. جو ہی آپ کے چہرے اقدس کو دیکھا، پیشانی کو دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھا، ہاتھ کا بوسہ دیا. سرکار آپ کی پیشانی میں نور ولایت دیکھ رہا ہوں. آپ کے صلب سے ایک مولود آنے والا ہے جو خاتم الاولیاء ہوگا، اوصیاء ہوگا. آپ نے فرمایا اس کی نشانی کا اس وقت جو کچھ چاہتے ہیں کھانے کے لیے حاضر ہو جائے گا. جناب زہرا کے لیے وہ پھل کھایا تھا وہاں، یہاں ہے کہ وہ انگور کے گوشے آئے، آپ نے اس کو تناول کیا. نور ولایت صلب میں داخل ہوا. اور کل کے دن جب جناب مولا کائنات دنیا میں آ گئے تو 7 دن تک آپ نے اونٹوں کو نہر کیا ہے. یہ خاندان رئیس خاندان تھا بھائی. علی رئیس تھے. علی جیسا بڑھ کے کوئی زمیندار نہیں تھا، علی جیسا کوئی تاجر نہیں تھا. علی نے دنیا کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا. نہ علی جیسا شجاع کوئی ہے، نہ علی جیسا کوئی عالم کوئی ہے، نہ علی جیسا کوئی زمیندار ہے. مدینے کی آبادی جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی زمین کو ہموار کرنے والے صرف 3 افراد ہیں، علی اور حسنین کریمین. 25 سال علی گوشے میں بیٹھا نہیں ہے، علی نے سارے کام کیے ہیں. کتابیں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ علی نے کیا 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 ہے. زمیندار لوگ جانتے ہیں، یہ جو کیاری بناتے ہیں نا پنیریوں کے لیے، اس کے موجد علی ابن ابی طالب. یہ چھوٹے چھوٹے جو کھالے بناتے ہیں بیچ میں، اس کے موجد کون ہے؟ تاکہ پانی پہنچ جائے. سب مولا کائنات. کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں جس میں علی کمال تک نہ پہنچو. قبلہ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، آج تک کوئی زمین کی زندگی نہیں بتا سکا. لائف آف ارتھ کوئی بتا سکا؟ علی سے پوچھا ہے غیر مسلم نے، علی زمین کی زندگی کیا ہے؟ اب میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ عربی میں 1000 سے اوپر زبان نہیں تھی، یعنی ہندسہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا 1000 کو 1000 سے ضرب دو، حاصل ضرب کو پھر 1000 سے ضرب دو، پھر حاصل ضرب کو 1000 سے ضرب، تمہارا مقصود تمہیں مل جائے گا. اتنی جلدی بتا دیا مولا آپ نے. دیکھیے میرے بیٹے کو اگر آپ لے جائیں ڈاکٹر کے پاس اور کہیں جناب اس کی اس وقت تک عمر بتائیں، تو کہے گا بتا تو دوں گا لیکن کچھ ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا. ہمارے سے پوچھا تو ہم نے فوراً بتا دی کہ اتنے سال، اتنے مہینے، اتنا ٹائم. کہا جی وہ ڈاکٹر تو کہہ رہے تھے ٹائم لگے گا، آپ نے فوراً بتا دی. کہا میں باپ ہوں. علی نے اس لیے بتائی کہ یہ ابو تراب ہیں. علی جانتا ہے کہ کب یہ خلق ہوئی، کب بچھائی گئی. آرمیدش غالباً نام تھا اس کا، جس نے اوزان دریافت کیے تھے. یہ نہا رہا تھا حوض میں،
اچانک اس نے او میں نے وزن پا لیا، وہ دوڑتا ہوا گیا. بھائی آرمی درش نے جب پایا ہوگا، علی نے سب سے پہلے وزن بتایا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو علی کے دروازے سے نہ نکلی. مولا کائنات کے دور میں ایک عرب آیا، اس نے کہا مولا میری ایک منت تھی کہ میں یہ کام ہو جائے، اللہ کرے تو میں ہاتھی کے وزن پر گندم خیرات کروں گا. اب ہاتھی کو کون سی ترازو تولے بھائی؟ مولا میں تو سارے جگہ گھوم آیا، ترازو ہے ہی نہیں جس پہ ہاتھی کو بٹھاؤں اور گندم ڈالوں. آپ فرمان میں آسان کام ہے. جاؤ پانی میں کشتی اتارو، اس پہ ہاتھی بٹھا دو، جتنی کشتی ڈوبے وہاں نشان لگاؤ، اور اسی نشان میں پھر گندم تولنا کرو، یہ اس ہاتھی کے برابر گندم کا وزن دے دے گی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا یہ کانٹے بنے ہوئے موٹر وے پر، یہ آپ کے اور میرے مولا نے بتائی ہوئی ہیں. علی تو کہتے رہے، پوچھو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ مولا کا دعویٰ بڑا اہم دعویٰ ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا. آپ کتابیں اٹھائیے، مولا کائنات نے فیصلوں پہ ٹوکا ایک شخص کو، اس نے کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہائے ساری دنیا فقہ جانتی ہے، میں نہیں جانتا. علی ٹوکتے رہے، غلط کر رہے فیصلے، غلط کر رہے، قرآن نہیں پڑھا. جب بھی ضرورت پڑی علی کو بلایا گیا ہے، اور علی وہ مشکل کشا ہے کہ بتانے میں یہ نہیں دیکھتا کہ پوچھنے والا کون ہے. جس کو بھی طلب علم ہے علی نے اس کو علم دیا ہے. یہودی آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ایک سوال کا مختلف طریقے سے بادلیل جواب دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، زیادہ بحث نہیں کرنی ہم نے آپ سے. کہا پوچھو. اس کے کچھ سوال جواب نہج البلاغہ میں بھی ہیں. کہا ہمارا سوال ایک رہے گا، پوچھنے والے وہ یہ ایک سوال پوچھیں گے، آپ کا جواب مختلف ہوگا، دلیل کے ساتھ ہوگا. کہا پوچھو. کا علم افضل ہے کہ مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے، دلیل دیجئے. کا علم وارث انبیاء کی وراثت ہے، مال قارون کی وراثت ہے. پھر دوسرے نے پوچھا علم افضل ہے کہ مال؟ فرمایا علم افضل ہے، دلیل دیجئے. کا علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے. پھر پوچھا علم افضل ہے کہ مال؟ کا علم افضل ہے، دلیل دیجئے. کا علم عالم کا محافظ ہے، مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے. پھر پوچھا گیا علم افضل ہے کہ مال؟ آپ فرمائیں علم افضل ہے، دلیل دیجئے. کا علم چوری نہیں ہوتا، مال چوری ہو جاتا ہے. پھر پوچھا علم افضل ہے کہ مال؟ فرمایا علم افضل ہے. کا دلیل دیجئے. کا علم انسان کو سخی بناتا ہے، مال بخیل بناتا ہے. علم افضل ہے کہ مال؟ آپ علم افضل ہے، دلیل دیجئے. کا علم سے قلب میں نقطہ رحمانی پیدا ہوتا ہے، مال سے شیطانی پیدا ہوتا ہے. ہر مال سے نہیں قبلہ، آپ کا مال نہیں جس سے خمس نکلا ہوا ہو، زکوٰۃ نکلی ہوئی ہو، سادات اور مومنین کا حق نکلا ہوا، وہ مال نہیں، وہ تشریح طلب جملہ ہے. یہ جب وہ پوچھ کے خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا کتنی عمریں ہیں تمہاری؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے علم میں جتنی بھی تمہاری حیات لکھی ہوئی ہے نا، اس حیات تک تم یہ ایک سوال کرتے رہتے، علی تمہیں جواب دیتا رہتا، تمہاری زندگیاں تمام ہو جاتی، علی کا علم تمام نہ ہوتا. کوئی بھی دشمن علی آج تک لکھ نہیں سکا کہ ہم نے علی سے کچھ پوچھا ہو، علی نے جواب نہ دیا ہو. ابو طالب نے گہوارے میں علی کو لٹایا ہوا ہے، 7 دن تک دسترخوان بچھا رہا، 7 دن تک اونٹ نہر ہوتے رہے. ایک اونٹ کی کتنی قیمت ہوگی بھائی؟ جناب عبد المطلب نے کتنے اونٹ دیے تھے دیت کے جناب عبداللہ کے لیے؟ 100. آج تک وہ دیت ہے.
100 اونٹ کی قیمت نکالیے تو کتنا رئیس ہوگا عبد المطلب، اور کتنے رئیس ہوں گے عبد المطلب جناب ابو طالب. 7 دن تک دمبیے اور اونٹ نہر ہو کر ان کا شوربہ بنا کر دسترخوان بچھا ہوا تھا. شرط یہ تھی کہ پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرو، پھر اس بچے کی زیارت کرو. اور پہلا کلام جناب ابو طالب نے جب کیا ہے نا فرزند سے، تو آپ نے پہلی بات یہی کہ بابا پہلے مشرم کا پیغام مجھے پہنچائیے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو میرا سلام کہیے گا اور اسے کہیے گا میں ان کی اقرار ولایت کرتا ہوں. جناب ابو طالب پھر آئے اسی گھاٹی میں، اسی غار میں، دیکھا کہ مشرم دنیا سے جا چکے ہیں. 2 اژدہا ہیں جن کو دیکھ کے وحشت نہیں ہوتی، وہ اس کے جسد خاکی کی حفاظت کر رہے ہیں. جو آنے سے پہلے اپنے زہد و تقوی پر باپ کو خبر دے اور اس کی ولایت کا اقرار کر کے چلا جائے، اللہ اس کے جسد کے لیے محافظ بنا دیتا ہے. اس لیے آپ خوش قسمت ہیں بھائی کہ ہمیں اس وقت تک اللہ موت نہیں دے گا جب تک عملی کے چہرے کو نہ دیکھ لیں. اس لیے علی کا شیعہ کبھی بھی موت سے نہیں گھبراتا. جس کو بھی یہ اشتیاق ہے کہ میں اس آنکھ سے مولا کے چہرے کی زیارت کروں، وہ موت کا متمنی رہے گا. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. علی کا چہرہ سامنے ہوگا. آپ نے حارث سے ہمدان جو آپ کا صحابی ہے، اے حارث سے ہمدان، کوئی شخص نہیں مر سکتا جب تک وہ میری زیارت نہ کرے، اور چاہے وہ منافق ہو چاہے وہ مومن ہو. منافق بھی دیکھے گا، کیوں دیکھے گا؟ کہ وہ کف افسوس ملے گا، ہاں اس لیے اس طرح کاٹے گا. ہائے کاش میں اس کو مولا، اب کاش کاش ہو جائے گی، اب تو گیا ٹائم. ایک روایت میں پڑھا ہے، اور برادران نے سنت کی کتاب سے روایت میں نے پڑھی ہے، کہ موت کے وقت انسان کو پتا چلے گا کہ سرحد ولایت علی کتنی وسیع ہے. اب اس میں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں بھائی، کیونکہ شیعہ مذہب عقل پر ہے. یہی ہمارا ایک فخر ہے کہ ہمارا مذہب عقل پر ہے. عقل جس کو قبول نہ کرے وہ سب ہوا ہے. اب مولا فرما حارث ہمدان، کوئی شخص نہیں مر سکتا، تو پھر ایک وقت میں کتنی اموات ہوتی ہیں؟ تو یہ کیسے چہرہ دیکھ لیتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ شیعہ کی چشم میں اللہ ایک ولایت پیدا کرے گا کہ جہاں بھی انتقال کر رہا ہوگا اس کے سامنے سے تمام حجابات ہٹ جائیں گے، دور و دیوار ختم ہو جائیں گے. مولا کی ذریعے کے جتنے بھی حجابات ہیں وہ ہٹ جائیں گے، اور یہ مولا کائنات کو آرام کرتے ہوئے چہرے کو دیکھے گا. اور اس میں اتنی محویت ہو جائے گی اس مومن یا مومنہ کی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب موت آ گئی. اور قرآن اس کی دلیل ہے کہ ان عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پھل کٹا کے ہاتھ کٹے. قطعنا ایدیہن، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. یعنی محویت چیز ہے. جب آپ ذکر آل محمد میں محو ہوتے ہیں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹہ گزر گیا کہ 2 گھنٹے گزر گئے. آج تو یہ سائنس کہہ رہی ہے نا، یہ ہال میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے ٹائم ایک جیسا نہیں ہے. میرے لیے ٹائم اور ہے، آپ کے لیے اور ہے، ان کے لیے اور ہے، ان کے لیے اور ہے. ایک جیسا ٹائم کسی کے لیے بھی نہیں. اس ہال کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ایک الگ بحث ہے. زمان اور مکان ہمارے لیے ہے جناب. یہ زمان جو ہے، زمانہ، اس سے ہماری وابستگی ہے. اگر یہ مخلوق ہی نہ ہو تو کیسا مکان اور کیسا زمان. لیکن یہ آل محمد اس کے پابند نہیں ہے، کیونکہ یہ زمان و مکان تھا ہی نہیں جب اللہ نے انہیں خلق کر دیا ہے.
یہاں تو یہ انسانی پیکر میں آ کے بتا رہے ہیں کہ جب ہم اتنے باکمال ہیں تو ہمارا خالق کتنا باکمال ہوگا. جب ہم اتنے باکمال ہیں تو وہ خالق اکبر کتنا باکمال ہوگا. بس آخری روایت پڑھ کے اور پھر رحمت ہے آپ کی تمام. یہ ہمارے تجدید کے دن ہوتے ہیں، آج کل کا دن، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ سے وابستہ ہیں. قبر میں ہمارا مولا کوئی وارث نہیں ہوگا، دنیاوی سارے رشتے مٹی ڈال کے ہٹ جائیں گے. ہمارے امام رضا فرماتے ہیں ایک مرتبہ تم میری قبر کی زیارت کرو، مل کے بلندر درود بھیجیے محمد علیہ محمد. تاریخ انسانیت میں کسی کتاب میں ایک جملہ مجھے دکھا دیجئے کسی بھی امام نے یہ کہا ہو کہ ہم بخشوائیں گے. ایک جملہ دکھا دے کوئی. کتنے ائمہ گزرے ہیں لوگوں کے؟ یا یہ علی نے کہا ہے یا علی کے لال نے کہا ہے؟ امام رضا نے کہ جو ایک مرتبہ میری قبر کی زیارت کرے گا میں 3 مرتبہ اس کی زیارت کے لیے آؤں گا. شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا ہوا ہے. کب کب آؤں گا؟ ایک مرتبہ مشہد جائے کوئی. ہمارے امام کیا فرماتے ہیں؟ کیا کہنا، ایسے ہوں امام جو کہتے ہیں میں بوارث نہیں چھوڑوں گا تمہیں. آپ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ جب تیری روح نکل رہی ہوگی تیری زیارت کے لیے آؤں گا تاکہ تجھے احساس ہو میرا وارث آ گیا. دوسری مرتبہ جب تجھے قبر میں اٹھا ڈال کر مٹی ڈال رہے ہوں گے تعویذ قبر بند کر پھر آؤں گا تاکہ تو سمجھ لے میرا وارث آ گیا. تیسری مرتبہ جب تیرا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تیری شفاعت کا سبب بن کر آؤں گا. یا یہ دادا نے کہا، مولا کائنات نے. اسبق بن نباتہ بیمار ہوئے نباتہ تو ان کی عیادت کے لیے گئے تو وہ روئے. کہا کیوں روئے؟ موت سے ڈر گئے؟ نہیں مولا آپ کے چاہنے والا موت سے نہیں ڈرتا. پھر کیوں روئے؟ مولا میدان حشر یاد آ گیا. کہا حشر جانے اور علی جانے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ حشر میں میرے مولا آئیں گے تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ علی کو یہ چہرہ دکھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے. کچھ کام ایسے کر لیں کہ علی ہماری شفاعت کریں. یقیناً کریں گے. ساقی کوثر ہیں، لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کس کا ہے لواء الحمد؟ جو رسول کو دیا ہے. فرماتے ہیں لواء الحمد کا مالک میں ہوں لیکن اس کو اٹھانے والا علی. جنت و جہنم کا مالک میں لیکن اس کو قسیم النار والجنہ علی. کوثر میری ملکیت ہے لیکن ساقی کوثر ہے علی. خداوند عالم اسی ساقی کوثر کے صدقے میں. اور بالا تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے کہ اس کی کیا برکات ہیں رات کی، کیا عظمتیں ہیں اس رات کی، کیا سعادتیں ہیں اس رات کی. ان سعادتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے محرومین کے درجات کو بلند فرما. اس علاقے میں جتنے بھی مدفون ہیں صاحب مزار ہیں مولا ان کے درجات کو بلند فرما. مخدوم صاحب کی والدہ کے درجات کو بلند فرما. باقی جتنے بھی حاضرین میرے سمیت ہمارے سب مرحومین کے درجات کو بلند فرما. مغفرت فرما. ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرما. اس وجود کے صدقے میں، اس مولود کے صدقے میں بار اللہ ہمارے روزی و رزق میں اضافہ فرما. کسی کا محتاج نہ بنا. ہمارے بچے بچیوں کا مستقبل باعزت و روشن فرما. بار اللہ ہمارے جو مریض ہیں انہیں صحت کامل و عاجلہ عطا فرما. یہ مریض مومن ہے مولا ان کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما. بار اللہ تو واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بانیان کے لیے بھی یہ سب سے بڑی عظیم نعمت ہوگی اور ہمارے لیے بھی کہ اپنی ذات اور قلب اتر امام کو اس عید کے صدقے میں، اس ولادت کے صدقے میں ہم سے راضی فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن ارضک طوعا و تمتع فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.